وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسه حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينقط به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے، قبر پر پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، ہم بیٹھ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور اتنی خاموشی سے بیٹھے کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، ذرا سی بھی حرکت نہیں۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ سرکار اسے مٹی کھود رہے تھے، کورید رہے تھے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا، 2 یا 3 بار فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں۔ جب بندے کی روح جانے لگتی ہے تو سفید فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں، بیض الوجوہ، وہ ان کے چہرے سورج جیسے چمک رہے ہیں، کان وجوہہم الشمس معہم کفن من الاکفان الجنۃ وحنوط من الحنوط الجنہ حتیٰ یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام یجلس عند رأسہ فیقول ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان قال فتخرج تسیل كما تسیل القطر قطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعو في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض۔ گویا ان کے چہرے سورج ہیں جن کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے کفن اور وہاں کی خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ میت کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جب روح قبض کرنے کے لیے آتے بندہ مومن کی تو کیا کرتے فرشتے؟ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، ادھر بھی لائن لگ جاتی، ادھر بھی لائن لگ جاتی، کہاں تک؟ حد نگاہ تک، ہزاروں فرشتے، ہزاروں فرشتے۔ جب ہزاروں فرشتے آ جاتے ہیں، جنتی کفن بھی آ جاتا ہے، خوشبوئیں بھی آ جاتی ہیں، پھر ملک الموت تشریف آتے ہیں، اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے پاکیزہ ایتها النفس الطیبہ، پاکیزہ نفس، ہے نہیں، اے پاکیزہ روح، اے پاک روح، اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف چل۔ وہ نکلتی ہے ایسے بہتی ہوئی جیسے مشک سے قطرہ، ہے نہیں۔ جب آپ مشک، ابھی تو میں سادہ سی اگر مثال دوں تو گلاس سے آپ پانی کو ایسے کریں تو کیا وہ پانی کو گرتے ہوئے کوئی پریشانی ہوگی؟ آسانی سے نیچے گر جائے گا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی اس کو یہ خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اللہ کو تو نے راضی کر لی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، جیسے روح کو یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، اتنا پروٹوکول ملتا ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کے جسم سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے قطرہ۔ ملک الموت اسے لیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو جب روح کو جب وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل بھر بھی نہیں چھوڑتے ان کے ہاتھ میں۔ فرشتے کہتے ہیں مجھے دو، مجھے دو، مجھے، جس طرح ہم جنازے میں جاتے ہیں نا جی تو وہ کندھا دیتے ہیں، ہاں جی، کلمہ شہادت سارے کندھا دیتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے میں دوں میں دوں میں دوں میں دوں۔ اسی طرح فرشتے پھر اس نیک آدمی کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لیتے ہیں، اس کو کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں اور اس میت سے ایسی نفیس خوشبو نکلتی ہے جیسے روئے زمین پر بہترین خوشبو، کائنات کی جو سب سے بہترین خوشبو ہے نا جی۔ ابھی میرا ایک دوست آیا ہے، اس نے مجھے اتنی سی خوشبو گفٹ کی ہے جی، کہنے لگا اندازہ لگاؤ کتنے کی ہوگی؟ میں کہ جی مینوں نہیں پتا، میں جو خوشبو استعمال کرنا 1200 1500 2000 روپے تک آتی۔ کہتا جی حضرت صاحب یہ 1 تولہ خوشبو 80,000 روپے کی ہے۔ میں کہ جی مہربانی آپ کی، ہاں جی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ فرمائیں
جو وہ خود استعمال کرتا ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کی ہے، مجھے جو اس نے خوشبو گفٹ کی وہ 80,000 روپے کی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ فرمائیے اس دنیا کی بہترین خوشبوئیں جو ہے نا وہ لاکھوں روپے کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ مقدار ان کی میسر آتی ہے۔ تو یہاں پر کون سی خوشبوئیں استعمال کی جا رہی ہیں؟ جنت کی خوشبوئیں۔ حضرت جنت کی ایک سوئی بھی ہے نا اس کائنات کے ہر شے سے بہتر ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں خوشبو، وہ کفن، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قال فیصعدون بها فلا یمرون یعنی بها على ملأ من الملائکة الا قالوا ما هذا الروح الطیب فیقولون فلان ابن فلان بأحسن اسماء التي كانوا يسمون بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعوه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهى به الى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوا الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى۔ فرمایا پھر اسے لے کے چڑھتے ہیں وہ فرشتے، آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو فرشتوں کی جماعت کسی جماعت پر نہیں اسے لے کے گزرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ نفیس خوشبو ہے۔ ہاں جی، جب فرشتے لے کے نکلتے ہیں تو یہ یاد رکھیے، ایک تو جنتی خوشبو تھی، ایک جو بندہ ایمان کے روح ہے وہ کائنات کی ساری خوشبوؤں سے اونچی ہے۔ ایک تو جنت کی خوشبو ہے نا جی جو فرشتے لے کے آئے تھے کفن لے کے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اپنی خوشبو ہے نا جی وہ ان خوشبوؤں سے سب سے اونچی خوشبو ہوتی ہے۔ ایمان کی روح سے بڑھ کر حضرت صاحب کون؟ حضور کی غلامی کی روح ہو، عشق رسول کی روح ہے نہیں خوشبو ہو، عشق رسول کی خوشبو، غلامی رسول کی خوشبو، وفاداری رسول کی خوشبو، ناموس رسالت کی خوشبو، یہ کائنات کی سب خوشبوؤں سے اونچی خوشبو ہے۔ جب فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے، واہ 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 کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ تو اگر نیک اولاد ہوگی، ہیں ایمان والے کی بات ہو رہی نا، تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ صرف اس بندے کا نام نہیں بولا جاتا، اس کے باپ کا نام بھی بولا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے والد کا نام یہ ہے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے نام کو اونچا کرتی ہے، وہ چاہے زندہ ہو تو چاہے مرنے کے بعد ہو۔ حضرت صاحب اگر زندگی میں ہم نے نیک اعمال، اچھے اعمال کیے ہیں، ہم نے کوئی اللہ رسول کے ساتھ وفا کی ہے، اللہ دنیا میں بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ مرنے کے بعد بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جیتے ہوئے بھی بندہ کہتا ہے یار اندے ماں پیو نیک سن، حلال کمائی انہوں نے کھوائی سی، یعنی فرشتے جو اب لے کے نکلتے پھر فرشتے پوچھتے بڑی شاندار خوشبو، یہ کون ہے جی، یہ کون ہے جی؟ کہا جاتا ہے یہ فلان ابن فلاں ہے جی، یہ بندہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ بندہ یہ بات۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کا وہ اعلیٰ نام جو کہ زمین میں لیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے لے کر دنیاوی آسمان تک پہنچتے، اعلیٰ نام، یعنی آج کہتے ہیں نا جی پیر طریقت، رابل شریعت، حضرت علامہ فلاں 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 فلاں، وہ بہترین یہ نام، جب نقیب محفل تو فرشتے بہترین نام بتاتے ہیں، اس کا جو بہترین نام ہوتا ہے، جناب محترم کیپٹن اختر صاحب جا رہے ہیں جی، یہ ان کے والد صاحب کا نام ہے جی، ہاں جی یہ جا رہے ہیں جناب، فلاں جا رہے ہیں، فلاں پورا بہترین نام لے کے پروٹوکول دینا۔ پھر آسمانوں پہ پہنچتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، پھر دروازے کھلوائے جاتے ہیں، ہاں بھائی کون ہے؟ فلاں ابن فلاں آیا جی، ٹھیک ہے کھول دو، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پر پہنچاتے ہیں، پہلے آسمان والے فرشتے اس کی روح کو لیتے ہیں، چلو جی دوسرے تک ہم لے کے جائیں گے، جب دوسرے کی باری آتی دوسرے والے فرشتے لیتے ہیں، پھر وہ تیسرے تک، چوتھے تک، پانچویں تک، حتیٰ کہ ساتویں تک، یعنی سرا تک ان فرشتوں کو وہ فرشتے اس روح کو پہنچاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں۔ جب وہ حاضر ہوتی ہے ہاں جی تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھو، ہاں جی یہ جنتیوں کی کتاب ہے جس میں اس کا نام اور حساب کتاب لکھا جاتا ہے، علیین میں لکھو، اسے زمین کی طرف لوٹا دو، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا ہے، وہیں لوٹاؤں گا اور وہاں سے ہی دوبارہ نکالوں گا۔ پھر قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وها علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها
صحله في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك وجهه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة حتى ارجع الى اہلی و مالی. پھر فرمایا کہ اس روح کے جسم، وہ جو روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر سجدہ کرتی ہے، پھر فرمایا جاتا ہے اس کو واپس بھیجو بھائی، اس کے جسم میں دوبارہ بھیجو. وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح، اس کے جسم کے اندر اس کی روح کو ڈال دیتے ہیں، وہ قبر میں ڈال دی جاتی ہیں. پھر اب قبر کے فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی تیرے رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے رب اللہ ہے. ساری زندگی اللہ اللہ کر کے قبر میں ہی نہیں ہمیں یاد رہنا. ہاں جی ہمیں قبر میں کیوں نہیں یاد رہے گا؟ انشاءاللہ رہے گا. ہم نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے اور اللہ کی عبادت کی اور ایمانداری سے کی ہے. ہم نے منافقت سے ایمان نہیں قبول کیا، ہم نے 2 نمبری سے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے مانا ہے دل و جان سے رب کو ایک مانا ہے. تو حضرت جیندے رہیں گے، زندہ رہیں گے، تب بھی ہمارے خون کے قطرے قطرے سے اللہ اللہ کی آوازیں آئیں گی انشاءاللہ. اور مرنے کے بعد بھی جب فرشتے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے، یہی کہیں گے ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور کون ہے؟ ہاں جی. پھر وہ پوچھیں گے ہاں جی بتاؤ تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینک، وہ کہے گا جی میرا دین اسلام ہے، اسی کو کراڑ ہے، اسی مسلمان ہے. پھر پوچھا جائے گا ہاں جی یہ صاحب کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ ہاں جی ماں کنت تقول، یہ نہیں کہ اس وقت پوچھا جائے گا ہن کی کہنا ہے، ہن جو تو ویکھ لے ہن کی کہنا، نہ نہ نہ. ماں کنت تقول ماضی کا سیکھا ہے، کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر، حضور سے یاری تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ہاں جی تو اگر ہوا ایمان والا، جب کہ ایمان والے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو میرے سونے نبی نے. ہاں جی وہ کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا بھائی، تجھے کیسے پتہ چل گیا تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، اس کی تصدیق کی ہے. ارے صاحب جب تک قرآن سے یاری نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں، نہ یہاں پہ جان چھٹنی ہے نہ وہاں پہ جان چھٹنی ہے. وہاں پر بھی آپ کو قرآن کے علم کے مطابق جو آپ نے قرآن پڑھا اس کے یاری کی. دیکھیں نا جی اب یہ حضور فرمانے فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، وہ میں اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی. تو آسمان سے پکارنے والا پھر پکارتا ہے اچھا قرآن نل بھی دی یاری. آج ہم بدعقیدہ ہو رہے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے. آج جس کا دل کرتا ہے ہمیں بکریاں بھیڑوں کی طرح ہانک کے لے جاتا ہے. ہاں جی نسل در نسل سننی چلے آ رہے ہوتے ہیں. ایویں ایک چول جی ہوندی ہے وہ جناب انہوں گل کر دی کیونکہ ایسے ساری زندگی نہ قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھی تو سانو گمراہ کر کے او لے جاتا ہے. پھر ہم وہ ہو جاتے ہیں جناب لنڈے دے انگریز، ہم ہو جاتے ہیں ڈوڈر کاں. ہاں جی نہ ہیاں نہ چھیاں نہ دودھ نہ دہی، ایویں یہی والا پروگرام ہو جاتا ہے، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں. جس بندے نے قرآن پڑھا ہو، اپنے مسلک کو سمجھا ہو، صحیح معنوں میں اللہ رسول کی وفاداری کی ہو، حضرت صاحب پھر وہ کہتا ہے کرا تو کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، نہ صرف میں نے قرآن پڑھا تھا، میں ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی. پھر آسمان سے پکارنے والے فرشتے پکارتے ہیں چلو بھائی شاباش جنت کا بستر لگا دو، ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من نہ صرف جنت کا بستر بچھا دو بلکہ جنتی لباس پہناؤ بھائی، اور جنت کی طرف اس کی کھڑکی کو کھول دو. اس کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور فرمایا تب تک اس تک جنت کی راحت اور خوشبو آتی ہے تا حد نکاح اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہیں. آج سب سے مسئلہ جو ہے وہ ہے مکان کا، وہ ہے رہائش کا. چھوٹی چھوٹی رہائشیں ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گرمیوں میں مرنے والا ہو جاتا ہے، بس اس کی جان نکال لیتی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں ایمان والے کی جب وہ کامیابی ہوگی، جب وہ سوالات کا جواب دے گا تو حد نگاہ تک حد نگاہ تک جناب وہ بڑا سارا اللہ اس کی قبر کو فراخ کر دے گا، جنتی کھڑکیاں کھول دے گا، سادہ لفظوں میں AC لگا دیے جائیں گے، بہترین بستر دے دیے جائیں گے، بہترین لباس دے دیا جائے گا. فرمایا پھر اس کے پاس ایک خوبصورت اور اچھے کپڑوں والی اور اچھے خوشبو والا شخص آئے گا اور وہ کہتا ہے یار تو کون ہے بھائی، بڑی شاندار خوشبو آ رہی تیرے اندر سے. ہاں جی اور یہ بڑا بہترین شخص ہے، تیرا وہ دن ہے کہ جس کا تجھ سے ہاں وہ پھر کہتا ہے کہ تو جب میرے پاس آیا ہے تو بڑی تیری
طبیعت نے اور تیری شخصیت نے بڑا اچھا پازیٹیو میرے اوپر اثر ڈالا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے خوش ہو جو تیرے مسرور کرے گی. یہ تیرا دن وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لاتا ہے, تیری شکل دیکھتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے. ہاں جی. وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. بندہ کہتا ہے یا رب اب قیامت قائم کر دے. اللہ سنے حد نکاح تک قبر بھی ہو گئی, جنتی لباس بھی آ گیا, جنتی اپنا بستر بھی لگ گئے, سنے کامیاب بھی ہو گیا. ہن سنے بس ہن قیامت کر دے, ہن چلیے اپنے جا کے رشتہ داروں مل, مالی واہلی, اب میں چلوں, میں اپنے گھر والوں کو ملوں, اپنے مال تک پہنچوں والا, اب بس قیامت قائم کر دے. کامیابی کے بعد بندہ یہی کہتا ہے ہن جلدی نال امتحان لے لو, جلدی نال امتحان. اور جب امتحان سے بندہ پاس ہو جائے تو پھر خوشی ہی مناتا ہے. ہاں جی. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ان العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نظر اليه من السماء ملائكه سود الوجوه معهم الوسوء فيجلسون منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينزع الصفود من الصفوف المبلول فيأخذها. فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا کے خاتمے اور آخرت کی آمد میں ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے. اب یہاں تک بات تھی ایمان والے کی, آگے بات چل رہی ہے کافر کی. جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے تو پھر سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں, اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتے ہیں, اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث جان, رب کی ناراضگی کی طرف نکل. فرمایا کہ جان اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے اور ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے. یہ آگے حدیث پاک کافی طویل ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر میں کافر کے بارے میں تفصیل سے عرض کروں گا. آج مومن کے بارے میں کافی ہے, کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں تفصیل سے آپ کو کافر کے بارے میں عرض کروں گا. سادہ لفظ میں حضرت صاحب پولیس آ جائے نا, بندہ مجرم ہو گئے تو بندہ نستا ہی پھردا ہے, کدی بیڈ دے تھلے, کدی الماری دے وچ, کدی جناب جتھے جہاں تک اس کی زور لگتا ہے نا جی. جس کے پاس پیسے ہیں وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, جس کے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ہاں جی. پولیس سے اور وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہمیشہ چھپتا پھرے گا. کون؟ وہ مجرم جس نے ساری زندگی جرم کیا ہوگا, وہ سکون. لیکن میں کہتا ہوں جی پولیس بھی پولیس ہے, یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی قانون نافذ کرنے والے ہیں, وہ کہیں سے بھی اس بندے کو نکال لیتے. 9 مئی کے مجرم جن لوگوں نے 9 مئی کا جو ہے ظلم کیا ہے, اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو بلوں کے اندر سے بھی نکال کے کھینچ کے لا رہے ہیں. ادھر آ جاؤ بھائی, تم اس شہر کے اندر ہو, تم دوسرے شہر کے اندر ہو, تم گھر میں ہو, تم رشتہ دار, جدھر بھی نکلو باہر, چلو. ان کو چھوڑا نہیں جا رہا. اللہ کے فرشتے جب آتے نا جی قانون نافذ کرنے والے, ملک الموت, حضرت صاحب کافر اس وقت ہیبت سے اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ حد نگاہ تک فرشتے آئیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے, اور وہ جسم کے اندر ہی چھپتی پھر رہی ہے, کیونکہ روح کو اور راستہ تو ملے گا نہیں جناب. ہاں جی. حد نگاہ تک فرشتے کھڑے ہوں, ملک الموت آ جائے, پھر جناب روح نے بھاگ نہیں ہے تو اس کو پھر ایسے کھینچا جاتا ہے. میں نے ایک حدیث پاک اور پڑھی تھی, جس طرح مل کے کپڑے کو, ہاں جی, نرم و نازک کپڑے کو آپ جھاڑیوں کے اوپر رکھ دیں اور اس کپڑے کے ہر رگ و ریشے کے اندر وہ جھاڑیاں, وہ کانٹے بالکل پیوست ہو جائیں, پھر ایک طاقتور آدمی پکڑ کے زور سے کھینچے, جس طرح اس کی کوئی تار سلامت نہیں رہتی. جس وقت کافر کی روح نکالی جاتی ہے اس کا ایک رگ سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اس پر تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی غلامی بھی نصیب فرمائے اور حضور کے صدقے خاتمہ ایمان بھی نصیب فرمائے. اللہم